When I was in Pakistan and talked to young people there, پاکستان کے دورے کے دوران میں نے نوجوانوں سے بات کی تو انہوں نے اپنی زندگیوں کے سیکیورٹی اور فوج کے ایشو پر مبنی غلط توقعات سے متاثر ہونے کے بارے میں شدید بیزاری کا اظہار کیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ القاعدہ کے خلاف جنگ جیسے معاملات پر ہمارے مشترکہ کام کے ساتھ پاکستان کے عوام کی آواز کو سننا کس قدر ضروری ہے، اور تعلیم، خواندگی میں اضافے، روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور کئی ایسے شعبوں میں ترقی جن پر امریکہ پہلے ہی پاکستان کی مدد کر رہا ہے، پاکستانی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے کس قدر اہم ہے۔ پاکستان میں ہمیں ایک پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے، لیکن امریکہ کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ صرف ایک زاویے تک محدود نہیں۔ ہم پاکستان کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ پبلک اوپینین سرویز، عوامی رائے کے جائزوں کے مطابق، جن میں اس سال پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے کئی مسلمان ممالک میں کیے جانے والے سرویز بھی شامل ہیں، مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر امریکہ مخالف جذبات پائے جاتے ہیں۔ ایسے جذبات پاکستان جیسے ان ممالک میں بھی موجود ہیں جو امریکہ سے بڑی مقدار میں امداد وصول کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ امریکی امداد اس رائے میں تبدیلی لانے میں ناکام رہی ہے؟ US aid not making an impact in these countries. A moment in time when a survey is taken. سرویز کسی ایک مخصوص وقت کے بارے میں لوگوں کی رائے ہم تک پہنچاتے ہیں، لیکن میری رائے میں یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حال کی پارٹنرشپس کے مقابلے میں مستقبل پر نظر رکھیں، اور امریکی صدر اور وزیر خارجہ ہلری کلنٹن دونوں اسی پر زور دیتے رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے معاملات پر تو کافی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، جن میں سے کچھ کے لیے ہم مقبول ہیں اور کچھ کے لیے نہیں، لیکن وہ مستقل مزاجی جس کے ساتھ امریکی مضبوط کمیونٹیز کے قیام کی کوششیں کر رہے ہیں، چاہے وہ صحت عامہ، تعلیم یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مدد کے ذریعے ہو، عوام اسے دیکھ سکتے ہیں۔ You have been to scores of countries and talked to. آپ کئی ممالک کا دورہ کر چکی ہیں اور دنیا کی کئی مسلمان آبادیوں سے مکالمہ کر چکی ہیں۔ آپ کی رائے میں ان میں امریکہ مخالف جذبات کی سب سے عام وجہ کیا ہے؟ I don't believe Muslims are a monolith. I think there's great diversity with Muslims. میرا نہیں خیال کہ مسلمان کسی ایک گروہ کا نام ہے۔ میری رائے میں دنیا کے مسلمانوں میں ان کی اپنے مستقبل اور بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت کے حوالے سے سوچ میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے، لہٰذا جہاں کچھ جگہوں، شہروں، دیہاتوں یا پورے ملکوں میں بھی امریکہ کی مقبولیت دوسری جگہوں کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں ہے، ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مسلم دنیا کے نوجوان اس بات سے خوش ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اپنے خطے کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ کئی عشروں تک امریکہ کے تعلقات کے بعد کیا مشرق وسطیٰ کی عوام اپنی جدوجہد کے نتیجے میں ابھرنے والی جمہوری طاقتوں کی حمایت میں صدر اوباما کی حالیہ تقریر پر یقین کر لے گی؟ اور اگر نہیں تو پھر مسلم دنیا کے لیے امریکہ کی خصوصی نمائندہ کے طور پر آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ But the president was very clear about his commitment of American values. صدر اوباما اس خطے کے لیے آزادی رائے سمیت دوسری امریکی اقدار کو یقینی بنانے کے اپنے موقف کے بارے میں بالکل واضح تھے۔ انہوں نے صرف عمرہ ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں سے مکالمہ کرنے کے بارے میں بات کی جو سول سوسائٹی کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی کی روشنی میں 2 سال سے جاری اپنے کام پر اور بھی محنت کروں گی، یعنی زیادہ سے زیادہ طبقات اور گروہوں سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش اور ان کی بات سننا۔ Almost all the media attention in Afghanistan focuses on violence and افغانستان میں میڈیا کی تقریباً ساری ہی توجہ تشدد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کوریج پر رہتی ہے۔ آپ کے محکمے کی افغانستان جیسے جنگ زدہ علاقوں کی مسلمان خواتین کی امداد کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ When I think about the issue of women, جب میں دنیا بھر کی مسلمان خواتین پر نظر ڈالتی ہوں تو انہیں کئی مسائل سے دوچار دیکھتی ہوں۔ یہ وہ نہیں جو آپ کو شہ سرخیوں میں ملتا ہے، یعنی مسلمان عورت کو درپیش واحد مسئلہ تعلیم کی کمی یا اپنے اسلامی لباس کے باعث آزادی رائے میں دشواری ہونے کا ہے، چاہے پاکستان ہو، ناروے، نائجیریا یا سرینام۔ مجھے ایسی مسلمان خواتین سے ملنے کا موقع ملا ہے جو حیرت انگیز کام کر رہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ان خواتین اور ان کے کارناموں کو بھی میڈیا جگہ دے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا ایک پورا شعبہ دنیا بھر کی خواتین کی آواز کو مؤثر بنانے کے کام کے لیے مختص ہے۔ میں مانتی ہوں کہ صنفی برابری، خواتین کی خواندگی، ان کی معاشی ترقی کے مواقع اور دوسرے شعبوں میں ان کے آگے بڑھنے کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ Farhad, thank you very much for giving us this opportunity and your time from your busy schedule. Thank you very much. Thank you so much. Thanks.